بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً ایک ہفتہ ویڈیو کا تسلسل ٹوٹا رہا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اور اس دوران عالمی سطح پر بھی بڑے حساس صورتحال تھی اور پاکستان کی داخلی حالات بھی تقریباً کشیدہ رہے۔ اس ضمن میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم پاکستان کی داخلی جو سیاسی کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت جس حادثے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہے یہ جو موجودہ وقت ہے، اس وقت دنیا کی جو نظریں ہیں وہ روس اور یوکرین کے درمیان جو کشیدگی برپا ہے، جو جنگی حالات ہیں، اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں وہاں پر جمی ہوئی ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ یہ جنگی حالات کیوں ہوئے، اس کے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے اور کب تک یہ جنگ جاری رہے گی، اس کے منفی یا مثبت اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے ایک منصفانہ نظریے کے مطابق کہ روس نے کیوں یہ حملہ کیا اور روس نے کیوں جنگ کا آغاز کیا۔ اس ضمن میں اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کے حالات کے اوپر دیکھیں، تو روس کو امریکہ نے بڑی پلاننگ کے تحت اس جنگ کی طرف مجبور کیا، اور روس اپنی تحفظ اور اپنی دفاع کے لیے مجبور ہو کر روس نے اس قدم کو اٹھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس کا جو سرحدی علاقہ ہے جہاں پر یوکرین واقع ہے، وہاں پر امریکن جو گروپ ہے، جو یورپی یونین ہے، یہ نیٹو کی جو فورسز وغیرہ ہے، اس میں ان کی معاونت سے روس کے خلاف وہ اپنی اس مقام کو ایک بارڈر کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ یوکرین کے صدر جو ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس ضمن میں انہوں نے جنگ کے حالات سے پہلے، جنگ ہونے سے پہلے ہی ادھر جو ہے وہ دڑ اپنا اسلحہ بیچنا شروع کر دیا، اور اس حوالے سے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ادھار میں جو ہے وہ بغیر پیسوں کی، بھئی آپ بعد میں پیسے دیتے رہیں، اور بہت سا اسلحہ جو ہے وہ یوکرین کو امریکہ نے بھیجا۔ اب روس کی مجبوری یہ ہے کہ اسے اپنی قوم اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اسے اپنے بارڈر کو ہر حال میں اس نے محفوظ رکھنا ہے۔ اس لحاظ سے جب یوکرین نے اپنا جھکاؤ نیٹو کی طرف اور یورپی یونین کی طرف اپنا جھکاؤ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ یورپ کے ساتھ مل جائے، تو اس وقت جو ہے وہ مجبور ہو کر روس نے اپنی حفاظت کے لیے یوکرین کے اوپر حملہ کیا۔ اب اس جنگ کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا، اس ضمن میں اگر آپ دیکھیں تو شاید بڑی چیزیں، مثلاً جو عالمی رینکنگ ہے اس کے اندر روس جو ہے وہ طاقت، ملٹری جو پاور ہے، اس کی رینکنگ میں روس کا دنیا میں دوسرا نمبر ہے، جبکہ یوکرین 22ویں نمبر پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو روس کی جی ڈی پی ہے وہ 1.71 ٹریلین ڈالر ہے، جبکہ یوکرین کی جو ہے وہ 203.9 ملین ہے ٹوٹل۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو روس کا دارالخلافہ ماسکو، جبکہ یوکرین کا کیو جو ہے وہ دارالخلافہ کہلاتا ہے۔ پاپولیشن روس کی 146.03 ملین افراد پر مشتمل ہے، جبکہ یوکرین کی جو ہے وہ 43.31 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ روس کا 51.3 بلین ڈالر ہے، اور یوکرین کا صرف 11.87 بلین ڈالر ہے۔ نیوکلیئر ویپن کی جو صورتحال ہے، جو آپ کا ایٹمی بم ہے،
اس میں تقریباً اس وقت روس کا دنیا میں پہلا نمبر ہے. روس کے بعد روس کے پاس 6500 نیوکلیئر ویپن ہیں، جبکہ یوکرین کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں ہے. اگر ملٹری پاور دیکھیں تو روس کے پاس 30,15,000 جو فوجی جو طاقتیں موجود ہیں، جبکہ یوکرین کے پاس 5,60,000 افراد موجود ہیں. تو لہٰذا اگر ہم سرسری طور پہ ان چیزوں کو دیکھیں، فعال جو فوجی اہلکار ہیں روس کے پاس 10,15,000 ہے اور یوکرین کے پاس ٹوٹل 2 لاکھ ہیں. اور ریزرو فوج کی تعداد اگر دیکھیں تو روس کے پاس 20 لاکھ ہے اور یوکرین کے پاس ٹوٹل 2.5 لاکھ ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے باقی جو بڑی بڑی چیزیں اگر آپ دیکھیں، توپیں وغیرہ دیکھیں تو 14,145 روس کے پاس ہے اور یوکرین کے پاس 3,107 ہے. اور راکٹ پروجیکٹر 4,050 ہے روس کے پاس، جبکہ یوکرین کے پاس صرف 664 ہے. اسی طریقے سے ایئر کرافٹ 4,208 ہے روس کے پاس، جبکہ یوکرین کے پاس 325 ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ دنیا میں ایک بڑا جو ہے نام ہے روس کا، بالخصوص جو طاقت ہے اور اس لحاظ سے. اسی طریقے سے اسلحے اور ویپن کے لحاظ سے روس کا اسلحہ پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے. تو لہٰذا مقابلہ نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن روس اگرچہ مغربی دنیا روس کو جو ہے اپنی تجزیوں میں اور اپنے خبروں میں انتہائی ظالم انداز میں پیش کر رہا ہے، اور جنگی حالات کے اندر چونکہ روس نے ظاہری اعتبار سے جنگ کی ابتدا اس لیے کی کہ اسے اپنا بچاؤ کرنا ضروری تھا. تو جب جنگ ہوتی ہے تو یقینی طور پہ دنیا کی طرف سے اعتراضات اور جو ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کے پاس موقع بھی ہے کہ روس نے جنگ کا آغاز کیا، تو لہٰذا روس اعتراضات کا شکار ہوگا، روس کے اوپر لوگ جو ہے وہ نکتہ چینی کریں گے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو لوگ اس حوالے سے جنہوں نے دقیق ان حالات کے اوپر جو ہے نظر رکھی ہے، جو میڈیا کے اندر متعصب میڈیا سے ہٹ کر جو ایک عام ایک منصفانہ رویے سے جو اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ان تجزیوں کے اوپر غور کیا ہے، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ روس یوکرین کے اندر جو فوجی جو جنگی حالات میں ہیں اس وقت، اس میں کسی بھی جگہ سویلین کے اوپر انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا، بلکہ وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کی بہت سے مقامات پر کیو، خارکیو وغیرہ کے بہت سارے مقامات کے اوپر جب روسی افواج پہنچے ہیں ٹینکوں کے ذریعے، اور عام سویلین افراد، نہتے افراد نے ان کے ٹینکوں کو گھیرا ہے اور انہوں نے کوئی اس کا ریئیکشن نہیں دیا، اس کے اوپر کوئی حملہ، عوام کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا. روس اس جنگ کو صرف اپنی دفاع کے لیے اور اپنی سرحد کے تحفظ کے لیے روس نے اس جنگ کا آغاز کیا. اس جنگ کو برپا کرنے میں جو سب سے بڑا جو کردار ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان امریکہ خبیث جو ہے، اس کی خباثتیں اس کے پس پردہ کار فرما ہے. اس نے اس جنگ کو جو ہے وہ اس حد تک جو یقینی طور پہ یہ جنگ برپا ہو جائے اس نے کوششیں کی. اس نے روس کو اکسایا، اور اسی طریقے سے اس نے جس طریقے سے ماضی کے اندر صدام جیسے بدبخت اور ناعاقبت اندیش افراد کو استعمال کیا، کبھی کویت کے اوپر، کبھی ایران کے اوپر، کبھی دیگر جو ممالک ہیں، حتیٰ کہ سعودیہ کو بھی دھمکیاں جو ہے دلوائی گئیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ صدر قذافی کو استعمال کیا، کرنل قذافی کو. تو دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان تمام جنگوں کے پیچھے ایک بڑے شیطان امریکہ کا ہاتھ تھا. اور آج بھی اس جنگ کے اندر اس نے جو یوکرین کے صدر اس جو ہے ناعاقبت اندیش شخص جو ہے وہ یورپی یونین کے ہاتھوں استعمال ہوا، ان کے کہنے میں آیا، اور ان کے اگر یہ بندہ صرف ایک مرتبہ بتا دیتا کہ میں جو ہے یورپی یونین کا حصہ نہیں بنوں گا
اور یورپ کا حصہ نہیں بنوں گا تو اس جنگ نے نہیں ہونا تھا۔ تو لہٰذا روس اپنی بقا کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے روس نے مجبور ہو کر اس قدم کو اٹھایا۔ ابھی اگرچہ اس ضمن میں یہ ضرور ہے کہ جو بھی مظلوم ہوگا اس کی حمایت ضروری ہے، جو بھی اس جنگ کے زد میں آئے ہیں ان کا افسوس ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں تقریباً دنیا کے جو غیرت مند ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے اپنے اپنے شہریوں کے، اپنے ملک کی جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے یا جو بھی جس وجہ سے بھی وہاں پر موجود تھے، ان شہریوں کو وہاں سے نکلوانے میں جو ہے مدد کی، اور بعض ممالک نے خود روس کے اپنے جو ہے وہ روس سے بھی اس حوالے سے پرمیشن لے کر روس کی زمین کے اوپر ان کو بلا کے وہاں سے اپنے ملک کی طرف روانہ کرنے کے لیے اقدامات کیے، جو کہ قابل تعریف ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کی بھی جو ہے وہ ہماری بھی کچھ سرکاری شخصیات کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے جو ہمارے افراد وہاں پر تھے ان کو بھی محفوظ جو ہے انداز میں اپنے ملک کی طرف روانہ کرنے میں کردار ادا کیا۔ اگر اس میں سچائی ہے تو پروردگار انہیں اجر دے، اور اگر نہیں ہے تو خدا انہیں کم از کم اس حوالے سے سوچنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس حوالے سے، چونکہ یہ تبصرہ جو ہے اس پہ ایک دقیق گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے جو غیر جانبدارانہ جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو پاکستان کے اندر جو سیاسی جنگی حالات ہیں جس میں حکومت جو ہے شدید بحران کا شکار ہے، اور وہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ بدنام حکومت جس نے پوری دنیا کے اندر جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو یہ بڑھاتے رہے ہیں ماضی میں، اپنی اس وقت اپنی سلطنت کو جو ہے وہ طول دینے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات میں مصنوعی طور پہ کمی کی ہے، اور یہ کمی کب تک برقرار رہتی ہے، جس کے لیے ہماری پاکستان کی میڈیا کے اندر جو بکاؤ قسم کے صحافی ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی پیٹرول مافیا قیمتیں بڑھانا چاہتی ہے، حکومت کی خواہش نہیں ہے، حکومت کی خواہش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے کے سارے جو تجزیہ کار جو اس طرح کے بکواس جو ہے وہ بکواسات پر مبنی تجزیہ کرتے ہیں، جس میں جو ہے وہ مافیا کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں، آپ کی تمام جو پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر حکومت کا اختیار ہے، اگر وہ مہنگا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو کم کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو عام ڈیلر ہے اس کی تو خواہش ہوگی کہ پیٹرول اگر سستا ہوگا تو زیادہ ان کا جو ہے کاروبار چلے گا، تو لہٰذا یہ مصنوعی اضافہ دیکھتے ہیں بار کب تک چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اپوزیشن کی جو نعرے بازیاں ہیں وہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس میں ابھی جو تازہ جو خبر بتائے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ جو بڑی اپوزیشن کی 3 بڑی طاقتیں ہیں ان تینوں کا حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے سے فارغ کرنے کے بعد فوری الیکشن پر بھی تقریباً اتفاق ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا آنے والے جو حالات ہیں، بالخصوص جو آنے والے چند ایام میں یہ شروع کے جو یہ ہمارا جو مارچ کا تقریباً پورا مہینہ ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سنسنی خیز طور پہ گزرنے کا امکان ہے، پاکستان کے حالات بھی، اور اسی طریقے سے خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ رشیا اور یوکرین کا جو جنگ ہے یہ خدا اسے جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے، اور اس میں پروردگار جو عام پبلک ہے خدا ان کی حفاظت کرے، اور اس میں جو بھی حق پر ہے، جو بھی جس کی بھی سوچ مثبت ہے اسے کامیابی دے، اور دنیا کے اندر امریکہ کے بڑھتے ہوئے تسلط کو خدا ختم کرے۔ بہرحال اس زمن میں جو سب سے بڑی وجہ خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس جنگ کو ایک ٹیکنیکل انداز میں بڑی مہارت کے ساتھ روس کے اوپر تھوپا گیا، اور روس کو مجبور کیا گیا، روس اپنی بقا کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے روس کو اس جنگ میں کوتنا پڑا، اور اس کا
امریکہ کو جو ہے سب سے کسی کو نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن امریکہ کو کم از کم اتنا نقصان ضرور ہو رہا ہے کہ ایک تو روس اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہاں پہ، اپنے جدید ترین ہتھیاروں کے ذریعے سے جو ہے امریکہ کو روس نے آنکھیں دکھائی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اب امریکہ کو جو پوری دنیا کے اندر جنگ کو مسلط کرنا چاہتا تھا، اب اس کو روس کی مہارت یہ ہے کہ روس نے اپنے دفاع کے لیے جو اقدام کیا، روس نے اس جنگ کے میدان کو یورپ کے اندر دھکیل دیا۔ اب یہ جنگ یورپ کے اندر جاری ہوگا اگر یہ جنگ جاری رہا، اور اس چیز کا ادراک امریکہ کو بھی ہے۔ اس بنیاد پر امریکہ نے اپنے جو ہے وہ چیلے میلوں کو، چند ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور ان کے ذریعے سے روس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائی ہیں، جس کے لیے روس کے ساتھ جو ہے وہ چائنا نے، اور اسی طریقے سے ابھی فی الوقت کچھ ممالک لا تعلق ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا، اسی طریقے سے کچھ ممالک لا تعلق ہیں۔ کچھ ممالک نے، شام وغیرہ نے روس کا ساتھ دیا ہے، اور کچھ ممالک نے روس کے خلاف جو ہے وہ یورپ کا ساتھ دیا ہے، جس میں ہماری جو ہے مسلم دنیا کا ایک منافق ترین ملک جو ہے، جو اپنے آپ کو کبھی کبھی مسیحا بنوانے کی، مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں ثابت ہوگا کہ وہ سعودیہ سے بھی زیادہ امریکہ کا جو ہے وہ ایلچی بننے کی اس کے خواہش زیادہ ہیں۔ وہ آپ کا ترکی ہے۔ ترکی نے سب سے بڑی معاونت جو ہے وہ کی ہے یورپی جو ہے نیٹو فورسز کے لیے، اپنی فوج کی ایک بڑی جو ہے وہ تعداد اس میں شامل کی ہے اس حوالے سے۔ تو لہٰذا یہ جو منافق ہے، بہرحال ہماری اسلام کی دامن میں ایک بڑا منافقوں کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو سلامت رکھے۔